محترم، ہماری آج زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے؟ ہماری زندگی گزارنے کا پہلے کا طریقہ کیا تھا اور آج کے طریقے پر غور کیجئے تو پتا چلے گا کہ ہم کتنے بدل چکے ہیں۔ ہم کون سے ماحول میں جی رہے ہیں، کون سے سماج میں جی رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی باتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بھائی سے تھوڑی سی دشمنی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے، ہم اپنے بھائی سے تھوڑے سے خلاف ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ہم اس کا برا سوچتے ہیں، ہم اس کا برا چاہنے لگتے ہیں، ہم اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پوری طریقے سے تھوڑی سی دشمنی کو لے کر کے، تھوڑی سی بات کو لے کر کے ہم پوری طریقے سے اس کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، ہم اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم اس کو پوری طریقے سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو جان سے مارنے کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم پوری طریقے سے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے تکالیف میں، جس نبی نے پریشانیوں میں، جس نبی کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، جس نبی کو ستایا گیا، جس نبی کو پریشانیاں دی گئی، جس نبی کو تکالیف دی گئی، جس نبی کو پوری طریقے سے پریشان کیا گیا، ستایا گیا، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر اس نبی نے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہم ذرا سی بات کو لے کر کے، ذرا سی دشمنی کو لے کر کے، ہم ذرا سا کسی سے خلاف ہو کر کے اس کے لیے بد دعا کیسے کر سکتے ہیں، اس کی موت کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم اس کی موت کا کیسے سبب بن سکتے ہیں، ہم اس کو نیچا دکھانے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس کو مات دینے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں۔ ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی پر جان چھڑکنے والے ہیں، اس نبی کے دامن کو تھامنے والے ہیں، اس نبی سے پیار کرنے والے جس نے ہمیں یہ سیکھ دی ہے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، اے میرے جانثاروں کوئی تکلیف آ جائے تو تم صبر کرنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا، اپنے بھائی سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو نظر انداز کر جانا، اپنے بھائی سے کوئی پریشانی پہنچے تو اس کو نظر انداز کر دینا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اپنے چلنے پھرنے پر، غور کیجئے اپنے اخلاق پر، غور کیجئے اپنی زندگی پر، غور کیجئے اپنے موجودہ حالات پر، تو خود آپ کو شرم آنے لگے گی۔ ہم ذرا سے کسی سے مخالف ہو جائیں، ہم ذرا سے کسی سے خلاف ہو جائیں تو ہم اس کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، جبکہ ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ میری نبی کی زندگی کو یاد کیجئے، ذرا سیکھ لیجئے میری نبی کی زندگی سے۔ ارے اس میدان کو یاد کیجئے جس میدان میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرمائے، جسے طائف کا میدان کہا جاتا ہے۔ طائف کا میدان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ فرمانے کے لیے طائف کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظالموں نے تنہا دیکھا ہے، جب دشمنان اسلام نے تنہا دیکھا ہے، جب مشرکین و کفاروں نے، ان کے نوجوانوں نے نبی کو تنہا پایا، نبی کو اکیلا پایا تو آپ کو ستانا شروع کر دیا، آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ مگر قربان جاؤ اس نبی کے اوپر، قربان جاؤ اس آقا کے اوپر، اتنا ستایا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، نبی کے اوپر پتھر مارے گئے، اتنے پتھر پھینکے طائف کے میدان میں، نبی نے اتنے پتھر کھائے کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا، جسم ناز لہو لہان ہو گیا، نبی کے مقدس جسم سے خون بہنے لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، ظالم آپ کو بے جان سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر میرے بھائیوں قربان جاؤ نبی پر، اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود میرے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کو ستایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر ناپاک اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے گلے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر قربان جاؤ نبی کے اوپر میرے نبی نے ان ظالموں کے لیے بد دعا نہ فرمائی، کافروں کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ وہ کفار و مشرکین تھے، نبی چاہتے بد دعا کر سکتے تھے، نبی چاہتے بد دعا فرما سکتے تھے، مگر میرے نبی کی شان پر قربان ہو جاؤ، میرے نبی کے اخلاق پر قربان ہو جاؤ، میرے نبی کے کردار پر قربان ہو جاؤ کہ نبی نے بد دعا نہ فرمائی۔ جب زیادہ ستایا گیا، زیادہ تکلیف دی گئی، تو طائف کے میدان میں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، رب کی بارگاہ میں کہا تو صرف اتنا کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے نبی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور آقا ارشاد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اللہم اہد قومی، اے پروردگار عالم، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، کیونکہ فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، تھوڑی سی تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہم امتی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے ناطے، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہونے کے ناطے، عاشق مصطفیٰ ہونے کے ناطے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے کردار پر عمل کرنا چاہیے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے ہمیں کون سا راستہ عطا فرمایا ہے؟ اب میں آپ کو دکھاؤں، بہت سارے ایسے اللہ کے نبی کے جانثار دنیا میں آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بہت سارے عاشق ایسے ہیں۔ آپ کو اخلاق کی بات بتاؤں، آپ کو نرم دلی کی بات بتاؤں، آپ کو کردار کی بات بتاؤں، تو ذرا سوچو، جو عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کے کردار پر عمل کرتے ہیں، اخلاق مصطفیٰ کو اپناتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو اپناتے ہیں، سنت مصطفیٰ کو اپناتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ولی کا واقعہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے نبی کے ایک عاشق کا واقعہ سناتا ہوں، جن کا نامی اسم گرامی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، با کرامت ولی ہیں، بڑے منکسر المزاج ہیں، بڑے تواضع انکساری والے ہیں، بڑے خوش اخلاق ولی ہیں، بڑے عجز و انکساری والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ یہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ قافلہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزرتا ہے، جب اس قافلے کا گزر دریائے دجلہ سے ہوتا ہے، تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقدین ساتھ میں تھے، تو وہاں پر دیکھا گیا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کچھ نوجوان حضرات کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نوجوان حضرات وہاں پر موجود ہیں اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، گناہوں کے اڈوں کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پوری طریقے سے دھسے ہوئے ہیں، وہ فسق و فجور میں گرفتار ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ تو جب حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقدین نے دیکھا، آپ کے جو چاہنے والے آپ کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا، تو ان سے رہا نہیں گیا، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت معروف کرخی ہیں، یہ ایسے ولی ہیں، یہ اللہ کے ایسے دوست ہیں، اگر بد دعا کر دیں گے یا دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا یا بد دعا رد نہیں فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کہتے ہیں، حضور والا یہ دیکھیے نوجوان حضرات گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، فسق و فجور میں گرفتار ہیں، ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دیجئے، ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے، جس کی وجہ سے ان کی نحوست سے ہم سب محفوظ ہو جائیں۔ اب قربان جاؤ اللہ کے ولی کے اخلاق پر، قربان جاؤ اللہ کے ولی کے کردار پر۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے معتقدین کی یہ جملے سنے تو ان سے فرمایا، چلو ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور جیسا میں کہوں اس کے ساتھ آمین کہتے جانا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، بلند کر دیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی
बारगाह में दुआ करने लगे। मोतक़दीन ने भी अपने हाथों को उठाया। हजरत मारूफ करखी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरीके से तूने इन नौजवानों को, इन नौजवान हजरात को दुनियावी जिंदगी में ऐश व आराम अता फरमाया है, जिस तरीके से तूने इन नौजवानों को इस जहान में ऐश व आराम अता फरमाया है मौला, उसी तरीके से इन नौजवानों को उस जहान में भी यानी आखिरत में भी ऐश व आराम अता फरमा। अब हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही अपने हाथों को नीचे किया, मोतक़दीन को ताज्जुब हुआ, दुआ पर अचंबा हो गया कि हमने तो बद्दुआ के लिए कहा था, लेकिन हमारे पीर ने इनके लिए दुआए हिदायत फरमाई है। तो मोतक़दीन से रहा नहीं जाता है, वो हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर वाला, आपने इनके लिए बजाए बद्दुआ के दुआ क्यों फरमाई है? तो हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मोतक़दीन सुनो सुनो, ऐ मेरे साथ आए हुए लोगों सुनो सुनो, मेरी दुआ का भी असर देखने ला। अभी आप खुद समझ जाओगे कि मैंने इनके लिए दुआए हिदायत क्यों फरमाई है। हजरत मोहतरम, अभी थोड़ी ही देर गुजरी है, हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआए हिदायत फरमाए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी, थोड़ा ही वक्त गुजरा था। मुख्तसर लम्हात के बाद उन नौजवानों ने जब हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस चेहरे को देखा, हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर उन नौजवानों की नजर पड़ी तो एकदम से दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह के वली का चेहरा देखकर दिल की दुनिया बदल गई। एकदम से अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से वो हजरात जितने भी वहां पर शराब नोशी में मशगूल थे, वो नौजवान हजरात जो आला तेज मौसीकी से शराब पी रहे थे, शराब का सारा सामान उनके सामने रखा हुआ था, उनको एकदम से तोड़ देते हैं, सारे सामान को फेंक देते हैं, आलाते मौसीकी को तोड़ डालते हैं, शराब के सारे सामान पर लात मार देते हैं, ठोकर मार कर सच्चे दिल से हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर तौबा कर लेते हैं। हजरत मारूफ करखी की बारगाह में हाजिरी देते हैं, सच्चे दिल से ताइब होते हैं। हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीने से लगाते हैं और उनके लिए हजरत मारूफ करखी दुआ हिदायत फरमा देते हैं। अब देखिए हजरत मारूफ करखी नबी के नक्शे कदम पे चलने का, नबी के नक्शे कदम पे अमल करने का, नबी के नक्शे कदम पे चलने का तुम नतीजा देखो, चलने का तुम नतीजा देखो, मुलाजा करो कि अगर हजरत मारूफ करखी उनके गुनाहों को देखकर, उनकी इस गुनाह वाली आदत को देखकर, उनके इस तरीके को देखकर अगर हजरत मारूफ करखी उनके लिए दुआए हिलाकत फरमा देते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ क्या रद्द फरमाता? नहीं नहीं, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों को हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बद्दुआ के सदक़े में हिलाक फरमा देता। मगर उन्होंने उस तरीके को, इस तरीके को जो आज के दौर का तरीका है, इसको नहीं अपनाया, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत पर अमल किया, मुस्तफा जान रहमत के तरीके को अपनाया, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पर अमल करते हुए उस वे मुस्तफा पर चलते हुए उन्होंने उनके लिए बजाय बद्दुआ के दुआए हिदायत फरमा दी। यह हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक आशिक का तरीका क्या होता है मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ क्या एक आशिक का तरीका क्या है। एक आशिक मुस्तफा किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है। नबी का जो आशिक होता है, कि जो आशिक मुस्तफा होता है, जो नबी का चाहने वाला होता है, वो किसी भी हाल में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी वक्त में हो, किसी भी माहौल में हो, वो अपने नबी के किरदार को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। वो हमेशा अपने नबी के किरदार को अपनाता है, वो हमेशा अपने नबी के किरदार को अपनाता है, वो हमेशा अपने नबी के तरीके पर अमल करता है। वो मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को पाबंदी के साथ थाम लेता है, वो मुस्तफा जान रहमत के नक्शे कदम पे चलता है, वो नबी की जिंदगी से हमेशा सबक हासिल करता है। मेरे भाइयों, इस तरीके से हमें उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। आज हमें क्या हो गया है, हम कैसे बदल गए। अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो नबी के आशिक होने का दावा करते हैं, हम तो औलियाए किराम के दामनों को मजबूती से थामने का वादा करते हैं, और हम दावा करते हैं कि हमने औलियाए कामिलीन के दामनों को थाम रखा है।
ہم نے اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، ہم نے طریقہ اولیاء کرام کو اپنا رکھا ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کیا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ ارے اگر ہم اولیاء کاملین کے دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سچ میں ان کے نقش قدم پہ چلیں، سچ میں اور حقیقت میں ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ جب مضبوطی سے تھامیں گے تو اگر ہم کسی سے خلاف ہو جائیں گے، ہماری تھوڑی سی کسی سے رنجش ہو جائے گی، تو ہم اس کے لیے دعائیں ہلاکت نہ کریں گے، ہم اس کی جان کے دشمن نہ بنیں گے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں گے، ہم ان کو پوری طریقے سے پیروں کے نیچے روندنے کی کوشش نہ کریں گے، ہم ان کو مات دینے کی کوشش نہ کریں گے، بلکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، اولیاء کرام کے طریقے کو اپنائیں گے، اور ہم قرآن کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، احکام قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم صبر کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں ہلاکت نہیں کریں گے، ہم اگر کریں گے تو ان کے لیے دعائیں ہدایت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے سچے عاشقوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے دامنوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کاملین کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ اسی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔